قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب سمجھ کر کہ مالک نے فریضہ مقرر فرمایا ہے، مالک راضی ہوگا، مغفرت فرمائے گا، تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ میری خطا کو، پرانی خطاؤں کو معاف فرمائے، اگلی خطاؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور آپ حضرات شاید کوئی تعجب کرے کہ بات کیا ہے، یہ بھی روزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ ہر ممبر اور محراب سے روزوں کا ذکر آتا ہے، نماز کی یہ بھی تلقین کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ پیچھے نہیں ہیں ان سے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلمہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی ہمیں اس کے خلاف نہیں بتاتا، تو یہ سب مل کر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ چلو اور کوئی ضد کرے تو آپ کیوں ضد فرماتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جب بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد کیوں مل کر کوشش نہیں کرتے؟ ہماری مجبوریات کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بات کہنے کے لحاظ سے ہماری بات اور ان کی بات وہی قرآن و حدیث کی، وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بنیاد ہے جس کے اوپر ہر جگہ پروردگار عالم نے یہی بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تب عمل کی قیمت ہے، مجرد عمل اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہ اٹھے گی۔ یہ ہمارا جرم کہیے یا اس کو کوئی اور نام دے لیجیے کہ اسی بات کو ہم اعلان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ حج و زکوٰۃ، جو امت کی اکثریت آج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی امت اگر ہے تو یہی ہے، تو اس سے یہی کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے، جو تمہاری عام کیفیت ہے، اللہ نے تم پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، جو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے، بات وہی قرآن و حدیث کی ہے۔ ہم ذرا صفائی کے ساتھ بات کو سمجھا کر کھول کر بیان کرتے ہیں، تم بالکل آزاد ہو، مالک نے تمہاری اکثریت پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، کیونکہ مالک ایسا غیرت والا ہے، وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو سب سے بڑا عمل تم سمجھتے اور ہے، لیکن ہم نے کسی پر نہیں فرض کیا سوائے مومن پر، یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، صحیح معنوں میں تم ایماندار ہو تب تم مکلف ہو، ورنہ ہم نے تمہارے اوپر یہ زحمت نہیں ڈالی ہے کہ نماز 5 وقت کے لیے نماز میں اپنا جا کے وقت بھی برباد کرو اور اپنے روزگار میں جا کے اس کے اندر وقت نہ ڈالو۔ یہی مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ سب کے اوپر نہیں، سب کے اوپر تو آگ ہماری بھڑک رہی ہے، وہ سب پر ہے، لیکن تمہارے اوپر جو خالص مومن ہو، بس ہماری غلطی کہو، ہمارا جرم کہو، ہمیں دوش دو کہ ہم نے اسی بات کو کھول کر ہاں کے پکارے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اکثریت پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، مزے کرو، کیوں برباد کرتے ہو اپنی جان کو کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل بھی کرو، تھک بھی جاؤ اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ، کچھ مزے بھی نہیں اڑاتے۔ یہ ہمارا کہنا ہے، اور یہ ایک ہی بات ہے، کھلی بات ہے کہ ہم تمہارے سامنے کہتے ہیں جہاں آج تم مسالک میں بٹے ہوئے ہو، اس ملک کے اندر کوئی
شاید ہی ایسا ہو جو ان تین مسلکوں سے الگ ہو. کوئی اپنے کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہیں. کچھ شوافے پائے جاتے ہیں اور کچھ حنبلی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اس لائق نہیں ہے. تو ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ تم دیوبندی ہو. میرے بھائیوں بتاؤ، ایک دن بھی کبھی تم پر ایمان کا کوئی وقت آیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو بریلوی کہتے ہو، ہم کہتے ہو تمہارا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے، دیوبند سے تم شروع ہوئے ہو. قاسم نانا تبی صاحب ہیں، عبدالرشید اس کے گنگوی ہیں، جتنے گزرے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی، کفایت اللہ، امداد اللہ، جتنے ہیں ہم کسی ایک کو نہیں. تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو جتنے تمہارے بزرگ گزرے ہیں. تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو جتنے تمہاری اس تاریخ میں، یہ 100 برس کا معاملہ ہے، تینوں کا 100 برس کا معاملہ، اسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے. تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر دیوبند کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات میں، دل میں ہے، آپ کی روح باہر نہیں نکلی. اور جیسے میں نے عقیدے دکھائے فوٹو کے ذریعے سے، خلیل صاحب نے جو بدر مجہود کے شارح ہیں، ابو داؤد کے، کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے سارے فتوے جمع کیے، پاکستان اور عرب ممالک کے، کتاب چھاپی، جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے، جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں، باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے. تو بتاؤ بھائیوں، تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں، میں مسلم تھا، میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو. ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا. اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ دیا ہے اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو، تم نے مان لیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مسلک سے انتصاب کرنے کا اور منتسب کرنے کا. تو بتاؤ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ کہو، کیا تمہارا مالک ایسا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی ایمان جب چاہے اس کے قرآن کو قلم کر دے، جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے؟ تو طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے فرق واضح کیا ہے کہ دیکھو کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آخر فرق کیا ہے؟ اور فرق بتایا کہ دیکھو تمہارے اکابرین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور عرصہ دراز سے ان مشرکانہ عقائد کو، قبر پرستی کے عقیدے کو رواج دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب پیچھے چھوڑ دی انہوں نے. تو بتاؤ کوئی ایک لمحہ بھی تمہارے اوپر ایمان خالص کا آیا ہے؟ سب کو کہہ رہے ہیں، سب کو، بریلیوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، حنبلیوں کو. اور وہ جو عقائد علماء دیوبند لکھی انہوں نے، دیوبندیوں نے، اس کے اندر پتہ نہیں 60 سے زیادہ مدارس کی سٹیمپیں اور ان کے اوپر دستخط ہیں ان علماء کے، عربیوں کے بھی اور اجمیوں کے بھی، سارے اسی عقیدے کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ ابھی جو لیٹسٹ یہ جو عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب گزرے ہیں، انہوں نے بھی حج و عمرہ کے کتابچے کے اندر یہ لکھ دیا کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے جب کوئی صلاۃ والسلام پڑھتا ہے. خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں.
اور آج انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس قبر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت کے دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں اور اعمال یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ اسی عقیدت کی وجہ سے تو یہ گنبد بنے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ نماز پڑھو، تہجد گزاریاں اور عمرے کرو، حج کرو، تمہارے اوپر نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، کوئی عمل تمہارے اوپر نہیں ہے جب تک ایمان 100% جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک تمہارا ان فرقوں سے لا تعلقی کا اظہار نہیں ہوگا، ان مزاروں سے، گنبدوں سے۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب زور دے رہے ہیں کہ تمہارا مالک بڑا غیور مالک ہے، کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی طاغوت کی طرف یا کفر و شرک کی طرف ذرا سا بھی بال برابر بھی جھکاؤ رکھے گا تو مالک ایسا غیور رب ہے، وہ ایسے کہ پھر ایمان قبول نہیں کرتا ہے، نہ ان کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، ان کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اس کو جرم کہو، جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو جرم کرو، کہو اس کو ہماری خطا کہو کہ ہم نے ہانگے پکارے وہ بات کہہ دی ہے، کفر و شرک کو للکار دیا ہے اور ایمان کو بنیاد بنا لیا ہے اپنے مالک کے بھروسے کے اوپر۔ اب تم جو مرضی کرو، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم زبردستی تو تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ڈال سکتے ہیں، ایمان خالص نہ ہی ہماری ذمہ داری ہے اور نہ ہی ہمارے بس کی بات ہے۔ آپ اپنے عمل کیے جائیں، ہم اپنا عمل کیے جائیں گے بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔